بادشاہ کا فرمان ہے جو مومن ہماری ذات کو کل دن سے درود بھیجے، ہو ہی نہیں سکتا ساری زندگی اس کے رزق میں کمی آ جائے، صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے اللہم صلی۔ آپ کے چھوٹے بادشاہ کا فرمان ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ کھلے دل سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ مل کے بلند آواز سے صلوات تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سکن گزار منبر سلونی، سرور مدللی ابن ہم من عبید الرحلتا، محرب الجنما شاہ سوار لافتہ، پیشوا انبیاء اور مت الوسقہ، کلمت الحسنہ، سید الاوصیاء، اماد الاسفیاء، رکن الاولیاء، آیت اللہ العظمیٰ، خیر المومنین، امام المتقین، افضل العابدین، اسد الزاہدین، زین المواحدین، حبل اللہ المتین، انگر آسمان و زمین، عین اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، باب اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، عبد اللہ، صد اللہ الغالب، آغا جانم علی ابن ابی طالب، صلوات مل کے بلند آواز۔ اپنے آپ کو ممنون سمجھے، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بابا سے بلند تلاوت ہے۔ سدا سکھے رہے، سدا آباد رہے، سدا سلامت رہے، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہے۔ حسین بادشاہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزت والے دربار سے کوئی بھی عزتدار خالی دام بننا چاہے، بانیان کی توفیقات میں میرے مولا اضافہ فرمائے، ان کے گھروں پر مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ جتنی دعائیں اپنے دل میں لے کر آئے ہیں، میرا مالک اللہ اٹھنے سے پہلے آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ سارے آمین کہیے گا، آپ ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرا مالک ہم گنہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو، ہمارے آخری وارث، آخری حجت، آخری محمد کی زیارت نصیب فرما۔ اعزاز نوکری شروع کریں سے آپ سب کی اجازت سے چند لمحات کی بات کریں۔ آج جتنے بیٹھے ہم سوالات بیٹھے، اس کی وجہ یہ ہے جن بادشاہوں کو ہم نے مانا ہے نا، ان کے یہاں ماحول ہی ایسا ہے، ان کے 72 بھی 9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ایسے تھوڑا تھوڑا ساتھ دیتے ہیں نا، آپ سوالات بیٹھے میرے لیے تھوڑا تھوڑا ایسے بولتے ہیں، جو جوان بیٹھے ہیں بزرگوں کو تکلیف نہیں دے رہا۔ ایک طالب علم کی صحت سے حاضر ہوں، جو جوان بیٹھے میرا ساتھ دینا، بزرگ دعا کرتے رہنا۔ پہلے 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر جیسا جناب کا مزاج ہوا میں کہہ رہا ہوں، نبی سوالی ہے جہاں پہ وہ در حسین کا ہے۔ بسم اللہ کرام۔ نبی سوالی ہے جہاں پہ بھجن وہ در حسین کا ہے، نبی سوالی ہے جہاں پہ ہمام بندے بھی، نبی سوالی ہے جہاں پہ وہ در حسین کا ہے۔ ہر بندہ ہر بات کو نہیں خریدتا، اگر خریدار بننا چاہتے ہیں قیمت احمد سجاد جھنڈوی مولا کے ماننے والوں سے زیادہ نہیں مانگتا۔ ہر ذات دل سے دعا کر دے، وہ دعا ہی احمد سجاد جھنڈوی کے لیے کافی ہے۔ میں نے کہا نبی سوالی ہے جہاں پہ وہ در حسین کا ہے، وہ جس میں رہتا خدا ہے نگر حسین کا ہے۔ بسم اللہ کرم بھائی جان، جوان لازمی بولنا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو بولنا دعا ہے میرے لیے، نبی سوالی ہے جہاں پہ وہ در حسین کا ہے، وہ جس میں رہتا خدا ہے نگر حسین کا ہے۔ اتنا بولو تو بات کا حق ادا ہو سکے، نبی سوالی ہے جہاں پہ وہ در حسین کا ہے۔ قلم کی محنت دیکھیے گا، اس کے مطابق نوکر کو شاباش دیجیے گا۔ محب بھائی، نبی سوالی ہے جہاں پہ وہ در حسین کا ہے، وہ جس میں رہتا خدا ہے نگر حسین کا ہے۔ علم لگا کے گھروں پہ بتاتے ہیں ہم یہی احمد کیا، مکین کوئی بھی ہو یہ گھر حسین کا ہے۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مل کے جواب دیں، جیو، کروڑوں سلام، کروڑوں سلام۔ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ حسین بادشاہ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ علم لگا کے گھروں پہ بتاتے ہیں ہم یہی احمد، مکین کوئی بھی ہو یہ گھر حسین کا ہے۔ لطف آیا بات کا؟ مکین، اگر آپ کا دل ہو تو اس سے ایک منزل اوپر چلے۔ میں کہہ رہا ہوں 700 کا سلسلہ ہے وابستہ حسین سے، 700 کا سلسلہ ہے وابستہ حسین سے۔ ذکر میں آ کے عام بندہ بول ہی نہیں سکتا، ذکر میں آ کے بولتا وہی ہے جس
कीमती बात आ गई, अब कीमती लोगों के लिए 700 का सिलसिला है भाईजान। वबस्ता हुसैन से कितना बुलंद पाया है रुतबा हुसैन से। जी करा जी करा जी करा जी करा, 700 का सिलसिला है। वबस्ता अंकल जी हुसैन से कितना बुलंद पाया है रुतबा हुसैन से। मैं हुसैन बादशाह का छोटा सा अदना सा जाकिर हूँ, और इससे बड़ी फख्र की बात मेरे लिए ये है कि मैं मौला हुसैन का ज़ंजीर सन मातमी हल्के में शामिल हो के मैं हुसैन बादशाह को खूनी पुरसा देता हूँ, खून का मातम करता हूँ। किसी ने कहा अहमद सज्जाद झंडवी इतना बड़ा मकाम जो है, हुसैन बादशाह के पाक मिंबर पर आते हो, अपनी जुबान से हुसैन का जिक्र करते हो, इससे बड़ी फजीलत है। इतनी बड़ी फजीलत तुम्हारे पास मौजूद है, इससे बड़ी फजीलत तुम्हें क्या चाहिए? फिर हल्के में शामिल होके ज़ंजीर पकड़ के मातमियों के साथ शामिल होके ज़ंजीर का मातम करते हो। ज़ंजीर के मातम की क्या वजह है? मैंने कहा बेशक मैं हुसैन बादशाह का ज़ाकिर हूँ, लेकिन ज़ंजीर का मातम इसलिए करता हूँ, उसकी वजह ये है 700 का सिलसिला है। बिस्मिल्लाह ने 700 का सिलसिला है। सवाल करते हैं ज़ंजीर का मातम किस लिए? अहमद सज्जाद झंडवी मौला के ज़ाकिर हो, फिर ज़ंजीर का मातम किस लिए? मैंने कहा मैं तुझे बताऊं, 700 का सिलसिला है। वबस्ता हुसैन से कितना बुलंद पाया है रुतबा हुसैन से। अहमद कभी न छोड़ेंगे मातम ज़ंजीर का, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से। जियो, ये है जंगी का बयान। बुजुर्गों का जवाब दे, सारे बोलो हैदरी। अहमद कभी न छोड़ेंगे मातम ज़ंजीर का, कायम रखेंगे खून का रिश्ता हुसैन से बादशाह तशरीफ ले आई, इनका इंतजार था। बस 5 मिनट आपको अहमद दिन इसमें आपको सलाम करने लगा हूं। जमाना नहीं समझ सकता हुसैन क्या है, बशर के इदराक में हुसैन नहीं आता। वहां इंसान की सोच नहीं पहुंचती जहां पे मेरा मुर्शिद हुसैन है। हुसैन के आने में जब मौजूदात है, हुसैन जिस महीने में आए उसमें गम कोई नहीं, हुसैन जिस महीने में गए जंगी वालों उसमें खुशी कोई नहीं। अजब तरिस्सों में हुसैन के आने में अजीब मौजूदात है मेरे मुर्शिद हुसैन के आने में। अगर सुनना चाहते हैं कि हुसैन बादशाह का आना क्या है, तो जंगी वालों को बताऊं मेरे मुर्शिद हुसैन का नज़ूल कैसे हुआ। बाबा जी दुआ फरमाइएगा, हुसैन बादशाह की आमद कैसे हुई सुनिएगा। हुसैन बादशाह के नज़ूल में कितने मौजूदात हैं। जब हुसैन बादशाह की 3 शवाल को आमद हुई, मंजर कैसा था, माहौल कैसा था, सब सारा बात का वर्णन करना। मैं कह रहा हूं ज़हरा के घर में ज़ोहरा जबी खसी गुलाब, शब्बीर नाम गाम में गैरत का आफताब, जिसकी जबी की आब में हीरों की आब आब, बेटा अली का और मोहम्मद का इंतखाब, औसाफ अंबिया की ये सबसे बड़ी किताब, देखे जो इसका हुस्न ये यूसुफ में कब है ताब। ये है सवाल कुफर का, बस बोलोगे तो लफ्ज़ निकलेंगे। हुसैन का आना क्या है? ज़हरा के घर में ज़ोहरा जबी खसी गुलाब, शब्बीर नाम गाम में गैरत का आफताब, जिसकी जबी की आब में हीरों की आब आब, बेटा अली का और मोहम्मद का इंतखाब, औसाफ अंबिया की ये सबसे बड़ी किताब, देखे जो इसका हुस्न ये यूसुफ में कब है ताब। ये है सवाल कुफर का बस आखिरी जवाब, इससे करेंगे कुफ्र व जहालत का सद्देबाब। राज़े अज़ल के सर से जो सर का हसी हिजाब, काबिल जदीद के दर ज़हरा की याबो ताब, उतरे ज़मीन पे अर्श के बासी पे सवाब। झगड़ा चला कि देखेंगे हम इब्ने बूतुराब, नबियों की जिद कि इसका उठाएंगे हम नकाब। पूरे बिगड़ के बोली कि मुमकिन नहीं जनाब, ये है हिजाब इस्मत ज़हरा का आफताब, सो हम उठाएंगे रुख शबीर से नकाब। अंदर बीवी सैयदा ने झगड़े की आवाज़ें सुनी, फिजा को करीब बुला के कहती फिजा इनसे कहो झगड़े नाम पिया, झगड़े नाम पिया, झगड़े नाम पिया, ना मलायक ही जिद करे, ये ना समझ सकेंगे इबारत हुसैन की। हूरों से कह दो फिजा कि बाहर खड़ी रहे क्यों, अल्लाह करेगा पहली ज़ियारत हुसैन। जियो, मिलके जवाब दो हैदरी। हूरों से कह दो फिजा कि बाहर खड़ी रहे, अल्लाह करेगा पहली ज़ियारत हुसैन। बस यहीं से 2 जुमले मसाइल के सुने। अज़दारों करबला के हर शहीद ने हुसैन से पानी मांगा है। करबला के हर शहीद ने हुसैन से पानी का सवाल किया है। जंगी वाला 2 शहीद हैं करबला के मैदान में जिन्होंने हुसैन से पानी नहीं मांगा। सवाल करो अहमद सज्जाद झंडवी वो 2 शहीद कौन से हैं जिन्होंने हुसैन से पानी का सवाल नहीं किया? बस मैं सलाम करने लगा हूं, 2 शहीद कौन से हैं
جنہوں نے حسین سے پانی نہیں مانگا. ایک عباس نے نہیں مانگا, دوسرا اصغر نے نہیں مانگا. ایک صفی عباس مولا نے پانی کا سوال نہیں کیا, دوسرا 6 ماہ کے لیے اصغر نے پانی نہیں مانگا. اکبر نے بھی بابا سے پانی مانگا ہے. ایک دفعہ حسین نے اپنی زبان چسوائی, دوسری دفعہ اپنی انگوٹھی. ممبر حسین پہ کھڑا ہوں, مجھے اس ممبر کی عزت کی قسم, اصغر وہ شہید ہے جس نے ماں سے بھی پانی نہیں مانگا. اصغر نے اپنی اماں سے بھی پانی کا سوال نہیں کیا. اصغر نے پانی مانگا تو مانگا کب, جب حسین بادشاہ نے اپنے 6 ماہ کے لال کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا, میدان میں لے کر گئے. دیکھ کے کہتے ہیں اصغر بیٹا مانگ پانی, جب تک تو پانی نہ مانگے حق اور باطل میں فرق نہیں آتا. اصغر زخمی بابے کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا آپ عادل امام ہیں, بابا میرے بابا ہیں, آپ کا حکم ہے, میں مانگتا ہوں پانی, لیکن بابا میری ایک شرط ہے. حسین کہتے ہیں اصغر تیری کون سی شرط ہے؟ رو کے اصغر زخمی بابے کو دیکھ کے کہتے ہیں بابا اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے نا تو پہلے خود پینا. اور میرا زخمی بابا تو سارا دن کا لاش اٹھا کے تھکا ہوا ہے, تو نے اکبر جیسے جوان بیٹے کی لاش اٹھائی ہے, تو نے عباس جیسے بھائی کے بازو اٹھائے ہیں. بابا اگر میرے کہنے کے بعد پانی مل جائے پہلے خود پینا, پھر مجھے پلانا. اس سے بڑی غربت کے جملے میرے پاس نہیں. آپ فائدہ کریں, آپ کے مقدر کی بات ہے. حسین نے اکبر کی برچھی نکالی ہے, برچھی لگتے نہیں دیکھی. قاسم کے ٹکڑے چنے ہیں کربلا کی ریت سے, ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھے. عباس کے بازو اٹھائے ہیں, بازو قلم ہوتے نہیں دیکھے. واحد شہید ہے کربلا کے میدان میں اصغر, جس کا تیر حسین نے آتے بھی دیکھا ہے, جس کا تیر حسین نے لگتے بھی دیکھا ہے. علامہ محمد مہدی نے خواب کے عالم میں تیرے مولا حسین سے پوچھا, مولا تو صابروں کا سلطان ہے, تو نے اکبر کے سینے سے برچھی نکالی ہے, تو رویا ضرور ہے تیری ہائے نہیں نکلی. تو نے عباس کے بازو اٹھائے ہیں, تو رویا ضرور ہے تیری ہائے نہیں نکلی. مولا ہاتھ باندھ کے پوچھتا ہوں کربلا میں کبھی آپ کی بھی ہائے نکلی؟ رو کے حسین کہتے ہیں محمد مہدی 2 جگہ پہ میری ہائے نکل گئی. پوچھتے ہیں مولا وہ 2 جگہ کون سی تھی؟ حسین رو کے کہتے ہیں ایک جب اصغر کو تیر لگا, دوسرا جب میری 4 سال کی بیٹی مجھے میدان میں ملنے آئی. پوچھتے ہیں مولا اکبر کی برچھی پہ ہائے نہیں نکلی, اصغر کے تیر پہ کیوں ہائے نکلی؟ حسین رو کے کہتے ہیں اس حرمل بے حیا نے اس وقت میرے بیٹے کو تیر مارا تھا جب میں اصغر کا منہ چوم رہا تھا. حسین فرماتے ہیں میرے لب اصغر کے رخسار پہ تھے. کتنی مجبور ہو گئی تھی ساقی کوثر کی بہو. میر انیس کہتے ہیں کتنی مجبور ہو گئی تھی ساقی کوثر کی بہو, خالی مشکیزے کو کئی بار پلٹ کر دیکھا. یہ روتی آنکھوں سے دعا فرمائے. بانی مجلس جو صفیہ دار شاہی مولا کے ذات سے قبول فرمائے, اور ان کے تمام بزرگان کو شفاعت محمد والا محمد نصیب فرمائے. اس مرکز کو آباد کرنے والے جتنے مرحومین اس دار فانی سے چلے گئے مولا کے ذات کے درجات بلند فرمائے. 2 اعلان جلدی میں بار بار کر رہا ہوں. 5 شعبان کو پروگرام ہے انشاءاللہ بعد از نماز مغرب ہے, پھر 15 شعبان کو شام 4 بجے, اور پھر انشاءاللہ 19 شعبان کو یہاں پہ پروگرام ہے. 10 رمضان مبارک کو انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی مسجد امام حسین کاظم علیہ السلام میں سالانہ مجلس منعقد ہوگی, جس میں بھائی صاحب روپے اور مولانا نصیر احمد قمی صاحب خطاب فرمائیں گے. میں ماتمیوں سے ملتمس 21 رمضان مبارک میں انشاءاللہ بھائی صاحب روپے مسجد امام حسین کاظم علیہ السلام وہاں پہ سالانہ مجلس منعقد ہوگی ہے, وہاں ہوتی ہے, وہاں پہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. ماتمیوں سے اور خانوں سے درخواست ہے کہ سیکر ارشاد سے انشاءاللہ صاحب کے گھر تشریف لے جائیں تاکہ برکت قرآن کی شبیہ تابوت برآمد ہو سکے. بغداد کے ایک پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں, بغداد کے ایک پل پہ کھڑا سوچ رہا ہوں, معصوم قبیلے کی خطا سوچ رہا ہوں. خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت, خنجر کبھی تلوار کبھی زہر کی صورت, سادات کو کیا عجر بلا کھڑا سوچ رہا ہوں. بغیر کسی طوالت کے بھائی کے حوالے ممبر بھائی اون صاحب بیر انشاءاللہ مسائل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرمائیں گے. بآواز بلند صلوات اللہ